ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیات دیکھیں گے 59 سے 79۔ اب یہاں سے نا انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے انباء الرسل، یعنی رسولوں کی خبروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سلسلے کو اس سورت کے مضامین کا ستون کہا جاتا ہے۔ ایک ٹرم بولی جاتی ہے قصص الانبیاء، اور ایک ٹرم ہے انباء الرسل۔ قصص الانبیاء یعنی نبیوں کے قصے، اور جب نبیوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں نا تو پھر وہاں پہ مقصد ہوتا ہے ان کی سیرت کو نمایاں کرنا۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ ہے اس میں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، ان کی قوم کا ذکر نہیں ملتا۔ جب کہا جاتا ہے انباء الرسل، رسولوں کی خبریں، تو پھر جب رسولوں کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے تو ساتھ میں ان کے قوم کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی رسول آیا تو کسی قوم کی طرف آیا ہے۔ اب قوم میں سے جو کوئی رسول کو مان لیتا ہے، مانتا رہا، وہ اس وقت کا مؤمن تھا، مؤمن کہلایا، ایمان والا، اور جنہوں نے انکار کیا تو انہیں ہلاک کیا جاتا رہا۔ اب یہاں سے نا مسلسل 6 رسولوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جن میں سے 3 ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے اور 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور انہی 6 کا ہم ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بار بار دیکھیں گے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ سب جو ہے نا عرب کے ہی قریب قریب کے علاقوں کی طرف آئے تھے، اور جو اہل عرب ہیں وہ ان کے قصوں سے واقف بھی تھے۔ اب ان میں سے جو رسول سب سے پہلے آئے تو حضرت نوح علیہ السلام تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال کے بعد آئے ہیں، اور اس وقت تک جو کل نسل تھی انسان کی وہ اسی علاقے میں آباد تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی مناسبت سے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، لیکن وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے، نبی تھے، رسول کی حیثیت سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق کے علاقے میں آئے، اور ان سے پہلے کا جو دور تھا نا وہ توحید کا دور ہی تھا، شرک نہیں تھا۔ شرک کا آغاز نوح علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا، اور آغاز میں کیا تھا کہ صرف یہ جو ان کے نیک لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نہیں ولی اللہ تھے، تو بعد میں رہ جانے والوں نے نا ان کے پہلے تصویریں بنائیں، پھر بت بنا دیے، اور کیا ریزن دی کہ انہیں دیکھ کے ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے۔ آغاز تو اس طرح کیا، لیکن ان کا یہی آغاز ان کے شرک کا آغاز بنا۔ اسی لیے ہمیں تصویریں بنانے سے منع کیا گیا ہے اسلام میں، کیونکہ اسلام ہر طرح کے شرک کا راستہ بند کرتا ہے، جڑ سے ختم کرتا ہے ہر برائی کو، لیکن انسان شیطان کے جال میں آسانی سے پھنستا چلا جاتا ہے۔ اپنی آج کی آیات کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف ہی آئے، انہی میں سے تھے۔ فقالا، تو اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس کے۔ انی، بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، یعنی تمہارے بارے میں، تمہارے خلاف مجھے یہ ڈر ہے، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ، کہنے لگے سردار، یعنی اب اس قوم کے سرداروں کا جواب سنیں، من قومہ، اس کی قوم میں سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے جواب دیا۔ اور جب سردار کا ورڈ آتا ہے نا الملأ، تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی ان کے لیڈرز ہی تھے، لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن امیر طبقے کے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے بھی سردار کا ورڈ آتا ہے، یعنی جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، جو مال میں زیادہ ہوں یا عہدے کے اعتبار سے کسی بڑے عہدے پر فائز ہوں، پاورفل ہوں، جن کے پاس کچھ اتھارٹی ہو، اقتدار والے لوگ ہوں، کیونکہ
قوم کے وہ لوگ کہ جن کے پیچھے عوام آسانی سے چلتی ہے نا، وہ یہی طبقہ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے جو اس قوم کے سردار تھے، یعنی بڑے بڑے لوگ تھے، انا بے شک ہم لنراک فی ضلال مبین، البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، کھلی گمراہی میں۔ کس چیز کو کہہ رہے ہیں ضلال مبین؟ ان کی رسالت کو اور رسالت کے پیغام کو۔ قالا، اس نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، نہیں ہے میرے لیے کوئی گمراہی۔ اور ہم یہی انداز دیکھیں گے ہر نبی کا کہ طبیعت میں ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ جواب یہ نہیں کہا کہ نہیں تم گمراہی میں ہو، نہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، ولیکنی، لیکن میں رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، ابلغکم، میں تو پہنچاتا ہوں تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، انصح لکم، میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ سب جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی انتہائی خوبصورت انداز نبی کا پیغام پہنچانے کا، سیدھا سیدھا عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ اور اس آیت میں، آیت نمبر 62 میں، ایک نبی کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ نبی کیا کرتا ہے؟ مبلغ ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ناصح ہوتا ہے، قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، اعلم من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے علم دیا گیا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے۔ اور یہی خصوصیات ہر داعی کی ہونی چاہیے، جو دین کی تبلیغ کا کام کرنے والا ہے، اس میں یہ خصوصیت لازمی ہونی چاہیے کہ دل میں خیر خواہی ہو، دل میں درد ہو دوسروں کا، آخرت کی فکر ہو جس کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، پھر یہ کہ جو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ علم پر مبنی ہو، سنی سنائی نہ ہو، اگلے پچھلوں کی کہانیاں نہ ہوں۔ آیت نمبر 63، کہنے لگے او عجیب تم، کیا بھلا تعجب کرتے ہو تم؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کا جواب ہے کہ بھلا تعجب ہوا ہے تم کو، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، علی رجل منکم، تم میں سے ہی ایک شخص پر، لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے اور تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا تم اس بات پہ حیران ہوتے ہو کہ تم میں سے ہی ایک شخص تمہارے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہے اور تمہیں آنے والے وقت سے خبردار کر رہا ہے تاکہ تم بچ جاؤ گناہوں سے اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا، جو پیغام لے کر آئے اس کو بھی جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، یعنی ایمان والوں کو، فی الفلک، کشتی میں۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک انہیں تبلیغ کی تھی دین کی، لیکن ایمان لانے والے صرف 80 کے قریب لوگ تھے، اور یہی آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ اس قوم پر وہ تباہ کن سیلاب آیا جسے طوفان نوح سے جانا جاتا ہے۔ ایمان والوں کی کشتی اس طوفان میں تیرتی رہی جب تک کہ سب کافروں کو ہلاک نہ کر دیا گیا۔ پھر جب پانی کے اترنے کا حکم ہوا تو یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ہی ملتا ہے۔ ایمان کا رشتہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا مضبوط ہے خون کے رشتوں سے، کیونکہ یہ کشتی ایمان والوں کی کشتی تھی، اس میں جتنے بھی سوار تھے وہ ایمان والے سوار تھے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا ایک بیٹا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوا تھا، ان کے 3 بیٹوں سے پھر آگے ان کی نسل چلی تھی، جن میں سے ایک کا نام سام بتایا جاتا ہے، اور اسی کی نسل میں سے پھر قوم عاد آئی تھی، جس کا تذکرہ اب ہم اگلی آیات میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ تو تھے لوگ اندھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم یہ اندھے لوگ تھے، اور مراد کیا ہے کہ دل کے اندھے تھے، اور دل کا اندھا ہونا آنکھ کے اندھے ہونے سے زیادہ قابل رحم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 65، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور طرف عاد کے ان کے بھائی ہود کو، یعنی عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل سے
قوم عاد آئی، اور یہ قوم جو ہے یہ عرب کے جنوب میں واقع تھی، یعنی یمن میں آباد تھی، اور بہت قد و قامت والے اونچے اونچے لوگ تھے، انتہائی خوشحال تھے، اور ان کے نبی نے بھی ان کو سیم پیغام ہی دیا۔ فرمایا قالا، کہنے لگے یعنی ہود علیہ السلام، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سیم میسیج ہے، افلا تتقون، کیا بھلا نہیں تم تقوی اختیار کرو گے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی اب اس قوم میں کفر کرنے والے ان میں سے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ کہنے لگے، انا لنراک فی صفاحہ، بے شک ہم، البتہ ہم تو تجھے دیکھتے ہیں حماقت میں، یعنی ہم تو تمہیں بے وقوف پاتے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، البتہ ہم تو تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ سیم جواب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبروں کے میسج بھی وہی ہے، اور پھر آگے سے ان کی قوم کا میسج بھی وہی ہے، اور کیوں اتنے ہزاروں سالوں بعد قومیں آ رہی ہیں اور سیم میسج دے رہی ہیں؟ کیوں کہ پیچھے فیڈ کرنے والا سیم ہے، شیطان۔ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کے، یعنی کس چیز کو وہ حماقت کہہ رہے ہیں، کس چیز کو جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف بلانا یہ ہمیں حماقت لگتا ہے اور ہمیں آپ کی طرف سے جھوٹ لگتا ہے۔ اور اب اس نبی کا جواب دیکھیں، قالا، کہنے لگے، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، نہیں ہے میرے لیے کوئی حماقت، یعنی میں بے وقوف نہیں ہوں۔ انہوں نے بھی کوئی جوابی کارروائی نہیں کی کہ نہیں خود ہی بے وقوف ہو گئے، نہیں، کہہ رہے میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ اگین وہی، ابلغکم، مبلغ ہوں، ناصح ہوں، اور امانت دار ہوں، یعنی امانت کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دینے والا ہوں۔ پھر کہہ رہے ہیں، او عجب، تم کیا بھلا تعجب ہوا ہے تم کو، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، سیم بات، یہ کیا تم اس بات پہ حیران ہوتے ہو کہ تم ہی میں سے ایک آدمی تمہیں رب کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور کس لیے؟ لینذرکم، تاکہ تمہیں خبردار کر دے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اور یاد کرو جب اس نے بنایا تم کو جانشین، تم کو خلیفہ قوم نوح کے بعد۔ نبی قوم نوح کا ذکر کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، ان کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا یہ جانتے تھے، یہ قوم جانتی تھی، بھولے نہیں تھے۔ تو کہا کہ ان کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے کے بعد اللہ نے تمہیں اس زمین کا جانشین بنایا، تم خلیفہ بنائے گئے ہو۔ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں بچائے جانے والے تھے وہ تو چند مؤمنین ہی تھے نا، اور سب کے سب ایمان والے تھے، سچے مومن تھے، اور یہ انہی کے اولاد میں سے آ رہے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فساد اور بگاڑ کا شکار ہو چکے، حق سے ہٹ چکے، کفر اور شرک میں مبتلا ہو چکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم دعا مانگے تو صرف اپنے بچوں تک ہی محدود نہ رہیں، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں تک کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ایمان والے ہوں۔ انبیاء کی دعاؤں میں بھی ہم یہی انداز دیکھتے ہیں کہ ذریت کے لیے دعائیں مانگی ہیں، انہوں نے نسلوں تک کی دعائیں مانگی ہیں۔ اب یہاں پہ ہود علیہ السلام اپنی قوم کی یاد دہانی کرا کے کہ اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، کہتے ہیں وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اس نے زیادہ کیا تمہیں، تمہاری خلق میں، تمہاری تخلیق میں، تمہاری ساخت میں، بسطہ، فراخی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ، یعنی تمہیں جسمانی اعتبار سے کشادہ بنایا ہے، بڑے بڑے جسم والے طاقتور قسم کے لوگ تھے یہ۔ فرمایا فَاذْكُرُوا، پس یاد کرو، ذکر کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آلاء یہ ہم سورہ الرحمن میں بار بار سنتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، تو آپ اس سے اس کا میننگ یاد رکھ سکتے ہیں آلاء کا، کیونکہ نیا ورڈ آیا نا، تو سوچا یاد دہانی کراؤں، انشاءاللہ جب ہم ریلیٹ کرتے ہیں ایک جیسے ورڈز کو تو پھر جلدی ذہن میں رہتے ہیں۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی تھی اور دنیاوی طور پر بھی عروج سے نوازا تھا۔ شداد نام سنا ہوگا، جس نے خدائی دعویٰ بھی کیا تھا، دنیا میں اپنی جنت بھی بنا رکھی تھی، وہ اسی قوم میں سے تھا، اور اس کی جنت کے اور اس کے شہر کے جو کھنڈرات ہیں ان کا سراغ آج لگایا گیا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، کیونکہ ایک صحرائی علاقہ ہے، ریگستان ہے، اور اس طرح کا وہ علاقہ ہو چکا ہے کہ وہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا،
اس کی جو ریت ہے بتایا جاتا ہے کہ اتنی باریک ہے کہ کوئی چیز اگر اس کی طرف پھینکی جائے، کوئی چلنے کی کوشش کرے تو دھنسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 70، قالوا انہوں نے کہا، یعنی قوم کے لوگ کہنے لگے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں اللہ کی، صرف ایک ہی کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں جو تھے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کی وجہ جو ہوتی ہے مین، وہ عقیدے میں خرابی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے شرک جنم لیتا ہے۔ کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آ، بس لے آ ساتھ اس کے جو تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، جو تو ہمیں جس کی وعید سناتا ہے۔ ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے، یعنی مانگا بھی تو کیا مانگا، جہالت ہی کی ایک اور بات۔ آیت نمبر 71، قالا، کہنے لگے، حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، قد وقع علیکم، تحقیق واقع ہو چکی تم پر، پڑ چکی تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس و غضب، رجس اور غضب، یعنی رجس گندگی کے لیے بھی آتا ہے، سخت ناراضگی کے لیے بھی آتا ہے، عذاب کے لیے بھی آتا ہے، کہ تم کیا عذاب مانگو گے، تم پر اللہ کا عذاب اور اللہ کا غضب نازل ہو چکا، پڑ چکا۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، کہ جو تم نے خود ہی نام رکھ لیے جن کے، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے ساتھ اس کے کوئی بھی دلیل، یعنی تم مجھ سے ان چند ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی سند نازل نہیں کی، تم نے خود ہی نام رکھ لیے ہیں۔ کیا مراد ہے جو ان کے بت تھے، جن کو پوچھتے تھے، خود ہی اولیاء اللہ کے بت بنا دیے تھے نا، اور خود ہی ان کو نام دے دیے ہوئے تھے۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، بت تو نہیں بنائے نا ہم نے، نہیں بالکل نہیں، ہم نے بت نہیں بنائے، ہم قبروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، اور اسی نیت کے ساتھ ہی جا رہے ہوتے ہیں، اسی نیت کے ساتھ ہی حاضریاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بخشش کروانے والے ہیں، اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، اللہ سے بخشوا دیں گے۔ ہم نے بت نہیں تراشے، لیکن ہم نے ان کے نام ہم نے بھی تراشے ہیں، نام رکھے ہیں ہم نے مزاروں کے، یہ داتا صاحب کا مزار ہے، یا پتہ نہیں گنج شکر یا شکر گنج کر کے کوئی نام آتے ہیں ان کا مزار ہے، غوث اعظم کا مزار ہے، نام تو ہم نے بھی بڑے بڑے دے دیے ہیں۔ داتا صاحب کا کیا مطلب ہے، دینے والا، تو کیا ایک بندہ دے سکتا ہے؟ ان کا اصل نام تو داتا صاحب نہیں ہے نا، رکھ لیا گیا، گھر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا، بس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی نبی نے قوم کو سنا دیا کہ تم پر اب عذاب آنے والا ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ، تو نجات دے دی ہم نے اس کو، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وما کانوا مؤمنین، اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ گیا، ان کی جڑ کاٹ دی، تو مراد ہے کہ انہیں سرے سے ہی ختم کر دیا، ان کی نسل ہی تباہ کر دی، نام و نشان مٹا دیا گیا انکار کرنے والوں کا۔ ان کی طرف ایک تند و تیز ہوا بھیجی گئی تھی جس نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل وہ تیز ہوا چلی تھی اور انہیں پٹخ پٹخ کے اوپر سے نیچے پھینکتی رہی۔ ہود علیہ السلام اور جو ایمان والے تھے وہ اس عذاب کے آنے سے پہلے اللہ کی اذن سے ہجرت کر چکے تھے۔ آیت نمبر 73، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور طرف سمود کے ان کے بھائی صالح کو، یعنی قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ہود علیہ السلام جو ہے یہ عرب کے جنوب میں آباد تھے، پھر جب انہوں نے ہجرت کی اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ تو عرب کے شمال مغرب کی طرف آباد ہوئے۔ یہ علاقہ ہجر کہلاتا ہے، جو کہ بہت زرخیز علاقہ تھا۔ پھر انہی کی نسل میں سے نا یہ قوم سمود آئی ہے، اور سمود کی جو قوم ہے یہ انہیں قوم سمود کیوں کہا جاتا ہے، تو سمود ان کے باپ دادا میں سے مطلب کوئی ایک اہم شخصیت گزری ہوگی، پھر اسی کے نام پہ ایسے قوم کے نام رکھے گئے۔ قوم صالح بھی کہا جا سکتا ہے، کہ نبی کے نام پر بھی قوم کو بلایا جا سکتا ہے، اور قوموں کے نام ان میں سے کسی اہم شخصیت کے نام پر بھی ہیں۔ ترقی یافتہ قوم تھی، اور فن تعمیر میں یہ لوگ کافی مہارت رکھتے تھے، اور یہ آج سے تقریباً 6000 سال پہلے آئے ہیں۔
ان کو بھی ان کے نبی نے سیم میسج دیا. قالا کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم. آگے یہ بات اضافی آ گئی ہے، تحقیق آ گئی تمہارے پاس بینہ، کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے. کون سی بینہ، کیا نشانی آئی؟ آگے ذکر آ رہا ہے ہادی ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، لکم آیا، تمہارے لیے نشانی. ہود علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے لیے معجزات کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن صالح علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں سب سے پہلے معجزے کا ذکر آتا ہے. یعنی جس آرڈر میں انبیاء آئے تو سب سے پہلے جس نبی کے ساتھ معجزے کا ذکر ملتا ہے تو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. اللہ کی اونٹنی اس لیے کہا گیا کیونکہ اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر بھیجی گئی تھی. یہ جو انبیاء جن قوموں کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں نا، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ 300 سے 600 سال تک کی عمریں پائی ہیں انہوں نے. تو اتنا لمبا عرصہ ان کے نبی نے ان کی تبلیغ کی ہے، دین کی دعوت دی ہے، لیکن ایمان لانے والے چند ہی رہے اور باقی کفر کرتے رہے. تو ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام تھوڑا ایج کے ہو گئے تو بات تو نہیں مان رہے تھے، جو کفر کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ کسی ایسی چیز کا مطالبہ کریں کہ نبی کو چپ کرا دیں، یعنی جو کام وہ کر ہی نہیں سکتا، حجت تمام کرنا چاہیے اپنی طرف سے. تو انہوں نے مطالبہ کیا خاص چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، یعنی پریگننٹ ہو اور 10 منتھ پریگننٹ ہو، اور موٹی تازی بھی ہو اور صحت مند ہو. یعنی جس طرح کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسی ہو اور اس چٹان سے نکلے. تو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو پورا کر دیا. ان کی نظروں کے سامنے چٹان پھٹی اور اندر سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے نکال دی، قد قامت والی، جس کو دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے لیکن کثرت پھر بھی نہ مانی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا فَذَرُوهَا، پس چھوڑ دو اس کو، تأکل فی ارض اللہ، کھاتی بھی رہے، چرتی رہے اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ تم چھونا اس کو برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ پکڑ لے گا تم کو اللہ کا عذاب. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ تمہارے مطالبے پر یہ اونٹنی بھیجی گئی ہے، اب اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں آ لے گا. فرمایا وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، جب بنایا اس نے تم کو خلیفہ عاد کے بعد. یعنی حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو یاد کرا رہے ہیں کہ قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں اس زمین کا جانشین بنایا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم بناتے ہو اس کے میدانوں میں محلات، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں میں. سہولِہا روٹ لیٹر سین ہا لام ہے. سہل ہم اردو میں ورڈ بولتے ہیں، سہل آسانی کے لیے آتا ہے، اور اسی سے میدان کے لیے، ہموار زمین کے لیے، یہ نرم زمین کے لیے، اور سہولت بھی اسی سے ہے کہ جہاں سہولت ہو جائے. تو نرم یا ہموار زمین کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر کام کرنا آسان ہوتا ہے، سہولت ہوتی ہے. تو ان کے نبی یاد کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین میں ٹھکانہ دیا ہے جس زمین کے میدانوں میں تم محلات کھڑے کر لیتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو. ان کی ترقی کا ذکر ہو رہا ہے کہ زمین پر بھی، میدانوں میں بھی محلات کھڑے کرتے تھے اور گھر بھی بناتے تھے. پہاڑوں کو تراش کے، کھود کے، پہاڑوں کی کھدائی کر کے اس کے اندر گھر بنا کے رہتے تھے. یعنی سویلائزڈ قوم تھی، اور وہ قوم جو فن تعمیر کی اتنی ماہر تھی تو پتہ نہیں ان کے پاس اس وقت کیا کیا آلات ہوں گے ان کے پاس. تو انہیں یاد دہانی کرا کے کہا فَاذْكُرُوا، پس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر. کیونکہ نعمتوں کو یاد کرنے سے اندر عاجزی آتی ہے، شکر کے جذبات ابھرتے ہیں اور بندہ آٹومیٹیکلی اپنے رب کے آگے جھکتا ہی ہے. آیت نمبر 75. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہنے لگے سردار اس قوم کے جنہوں نے تکبر کیا تھا، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور بنائے گئے تھے. یعنی اس قوم کے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان لوگوں سے مخاطب ہوئے ہیں جو اس قوم کے کمزور لوگ ہیں. لمن آمن منہم، یعنی ان میں سے وہ جو ایمان لے آئے. تو بڑے بڑے سردار ان ایمان والوں سے مخاطب ہیں جو کمزور ہیں،
یعنی جسمانی طاقت نہیں ہوگی یا مالی طاقت نہیں ہوگی. اور انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کہ تم جانتے ہو یعنی تم سمجھتے ہو کہ بے شک صالح اپنے رب کی طرف سے ہی بھیجا ہوا ہے. قالو، کہنے لگے، انا، بے شک ہم، بما ارسل بہ مؤمنون، جس چیز کے ساتھ بھی وہ بھیجا گیا ایمان لانے والے ہیں. یعنی انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم ایمان لاتے ہیں. قال الذین استکبروا، کہنے لگے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک ہم تو اس چیز کے ساتھ جس پر تم ایمان لاتے ہو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں. تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں سردار جو ہیں اپنے سے نچلے طبقے کو اس طرح کے سوال کر رہے ہیں؟ تو ایک تو ریزن یہ کہ سوال کا مقصد ان کا مذاق اڑانا ہے. دوسری ریزن کہ انہیں حقیر جان رہے ہیں اس لیے اس طرح کا سوال کر رہے ہیں. پھر تیسرا یہ بھی کہ انہیں شک میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ایک طرح کی چال ہے، تبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس چیز سے انکار کرتے ہیں جس کو تم مانتے ہو، دھڑلے سے کہہ رہے ہیں. آیت نمبر 77، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، پس انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اونٹنی کی. عقر کہتے ہیں پاؤں کے یا یہ جو لیگ کی بیک سائڈ کے مسلز ہوتے ہیں نا، بیک سائڈ کے جو پٹھے اردو میں ہم کہتے ہیں، ان کے لیے آتا ہے یہ ورڈ. تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اونٹنی کی. دراصل ہوا یہ کہ جو اللہ کی اونٹنی ان کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی تھی، اور جو کہ ان کے ہی کہنے کے مطابق بہت ہیوج بھی تھی، حاملہ بھی تھی اور بچے کو جنم بھی دے چکی تھی، تو وہ اونٹنی اور اس کا بچہ جو ہے وہ ان کے کھیتوں میں سے بہت کچھ کھا جاتے تھے. اور پھر بڑے سائز کی قد آور اونٹنی تھی تو پانی بھی بہت زیادہ پیتی تھی. تو کنویں سے پانی پینے کے لیے پھر یہ مقرر کیا گیا کہ ایک دن لوگ پئیں گے اور ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، جس کا ہمیں جو دلیل ہے وہ سورۃ القمر میں بھی ملتی ہے، سورۃ الشعراء میں بھی ملتی ہے. اور پھر جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ بہت زیادہ دودھ بھی دیتی تھی اور لوگ اپنے برتن بھر لیا کرتے تھے. لیکن چونکہ بہت موٹی تازی بھی تھی تو اس کی ایک ہیبت تھی، اور جہاں کہیں سے گزرتی تھی تو جانور بھی ادھر ادھر ہو جاتے تھے. کچھ عرصہ تک تو ایسا چلتا رہا، لیکن پھر لوگوں نے نا اس کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیا اور اس سے چھٹکارا پانے کی تدبیریں سوچنے لگ گئے. وہ چاہتے تھے کہ جو کنویں کا پانی شیئر ہو رہا ہے یہ بس ہمارے لیے ہی رہ جائے، ہم ہر روز اس کنویں سے پانی پئیں، ہمارے جانور کھلا جس طرح پہلے اس کنویں سے پانی پیتے تھے آزادی کے ساتھ، آزادانہ طور پر کنویں سے پانی پئیں. روایات میں آتا ہے کہ 2 عورتوں نے مل کر نا اس بات کی ابتدا کی تھی. تو گویا کام تو شیطان کا ہی ہے، لیکن شیطان نے اس کام کے لیے عورتوں کا سہارا لیا. ان میں سے ایک عورت کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ کافی بوڑھی تھی اور کافر تھی، اگرچہ مالدار تھی، اور اس کی 2 خوبصورت بیٹیاں تھیں. تو اس نے مارنے والے کے لیے نا اپنی بیٹیوں کی پیشکش کر دی تھی کہ جون سی چاہو پیش کر دوں گی. اور جو دوسری عورت ہے وہ بھی مالدار تھی اور خود حسین بھی بہت تھی، اور اس نے اس کام کے عوض خود کو پیش کیا تھا. اور ان دونوں کی پیشکش پر 2 خبیث النفس انسان رضامند ہوئے اور اپنے ساتھ چند اور کو بھی ملا لیا، اور اس طرح ٹوٹل 9 لوگ ہو گئے. ریفرنس کے لیے سورۃ نمل کی آیت نمبر 48 کوٹ کی جاتی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. اور چونکہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ عوام اپنے سرداروں کے پیچھے پیچھے ہی چلنے والے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے قوم کے اور لوگ بھی ان کی باتوں میں آ کے راضی ہو گئے تھے. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، پس انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اونٹنی کی، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. یہ جو 2 فسادی سب سے پہلے عورتوں کے لالچ میں آئے تھے نا، یہی آگے بڑھے. ان میں سے ایک نے پہلے تیر چلایا جو اونٹنی کی ران کی ہڈی میں پیوست ہو گیا، اور دوسرے نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس کے پچھلے پاؤں کاٹ دیے. اونٹنی جو ہے وہ بیلنس کھو گئی، گر گئی. پھر انہوں نے اس کا گلا کاٹ دیا. اونٹنی کے بچے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو بھی ساتھ ہی مار دیا گیا، اور یہ بھی ملتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کی آواز سن کر پہاڑی کی طرف چلا گیا اور 3 مرتبہ بلبلایا. حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنے ماں کے قتل کی فریاد کی، پھر جس چٹان سے نکلا تھا اسی میں سما گیا. واللہ اعلم. حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ملی تو اب جلدی سے وہاں پہنچے. اونٹنی کو بے جان پڑے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا کہ بس اب 3 دن میں تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. یعنی انہیں 3 دن کی مہلت دے دی.
لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقالو کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح لے آ ساتھ اس کے جو تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، ان کنت من المرسلین اگر ہے تو رسولوں میں سے۔ آیت نمبر 78 فاخذتهم الرجفہ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ ہو گئے یہ کہ انہوں نے اس حال میں صبح کی اپنے گھروں میں جاثمین اوندھے منہ پڑے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ بدھ کا دن تھا جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ جمعرات کے دن ان کے چہرے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بالکل زرد کر دیے تھے۔ جمعے کے دن ان لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ ہفتے والے دن جو کہ مہلت کا آخری دن تھا ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے، اور چوتھا دن جو کہ اتوار کا دن تھا تو صبح صبح ہی سورج کی روشنی ہوتے ہی آسمان سے سخت کڑاکا ہوا، جس کی ہولناک اور دہشت ناک چنگھاڑ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ ساتھ ہی نیچے سے ایک زبردست زلزلہ آیا اور ایک ہی آن میں یعنی ایک ہی پل میں، ایک ہی لمحہ میں سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں اترے، لوگوں نے سمودیوں کے گھروں کے پاس ڈیرے ڈالے اور انہی کے کنووں کے پانی لے کر آئے، آٹے گوندے، ہانڈیاں چڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب ہانڈیاں الٹ دی جائیں اور گندھے ہوئے آٹے اونٹوں کو کھلا دیا جائیں۔ پھر فرمایا یہاں سے کوچ کرو اور اس کنویں کے پاس ٹھہرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور فرمایا آئندہ عذاب والی بستیوں پر پڑاؤ نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی عذاب کے شکار تم بھی بن جاؤ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کی بستیوں سے روتے اور ڈرتے ہوئے گزرا کرو کہ کہیں وہی عذاب تم پر بھی نہ آ جائیں جو ان پر آئے تھے۔ آیت نمبر 79 فتولی عنہم، پس منہ موڑ کے چلا گیا ان سے، یعنی صالح علیہ السلام نے پھر منہ موڑ لیا اپنی قوم سے، وقالا اور کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، البتہ تحقیق میں نے پہنچا دیا تھا تم کو پیغام اپنے رب کا، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی کی تھی تمہاری، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نہیں پسند کرتے خیر خواہوں کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔